اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے کہا پڑھا آیت نمبر 46 میں اور اس سے پہلے کہ یہ لوگ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل نفرت سے بھر جاتے ہیں۔ جب اللہ کی توحید بیان کی جاتی ہے، اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، اللہ کے محیر العقول کارنامے بیان کیے جاتے ہیں، ان کے دل نفرت سے بھر جاتے ہیں۔ جب اللہ کے علاوہ کسی اور کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر ان لوگوں کے چہرے خوشی سے جب کھل اٹھتے ہیں۔ تو اللہ، تو جو پیدا کرنے والا ہے زمین و آسمان کا، تو جو غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے، تو جسے ہر چیز کا پتہ ہے، تو ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، تو ہی فیصلہ کرے گا۔ انت تحکم بین عبادک، اپنے بندوں کے درمیان تو ہی فیصلہ کرے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ جو سارے اس وقت دو گروہ نظر آ رہے ہیں، ان دونوں گروہوں میں سے ایک وہ ہے جو صرف اللہ تیری وحدانیت پہ جو ہے وہ وحدانیت کا قائل ہے، اور دوسرا وہ گروہ ہے جو تیرے ساتھ جس نے دوسروں کو شریک کر رکھا ہے۔ وہ گروہ جس کو جو ہے وہ تیری توحید کی قصے جو ہیں وہ تیری توحید کی باتیں پسند نہیں ہیں، ان کے چہرے جو ہے وہ نفرت سے جو ہے وہ سکڑ جاتے ہیں، اور پھر جب کسی دوسرے کی کہانیاں بیان کی جاتی ہیں، اول فول قصے بیان کیے جاتے ہیں، اس وقت ان کے چہروں پہ بشاشت دوڑ پڑتی ہے۔ تو اللہ تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے، تو ہی فیصلہ کر سکتا ہے اس کا۔ اب اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ، اور اگر یہ کہ لِلَّذِينَ، وہ لوگ جنہوں نے جنہوں نے ظلم کیا، یہاں پہ ظالموں سے مراد جو ہے مشرکین ہیں، وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، ما فی الارض، زمین میں، جمیعاً، جنہوں نے جو کچھ ہے زمین میں، تو البتہ اگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا جو کچھ ہے فی الارض، زمین میں، جمیعاً، سب کا سب، ومثلہ، اور مانند اسی کی اور، کہ یہ لوگ جو مشرک ہیں، یہ جو ظالم ہیں، اگر یہ لوگ زمین میں جتنا کچھ ہے اتنا ان کے پاس ہو، اس کے علاوہ اتنا ہی اور بھی ہو، ما لفتدو، البتہ وہ دے دیں فدیہ میں اس کو۔ اگر وہ فدیہ کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی رہائی کے لیے ادا کرنا، البتہ دے دیں فدیے کو، اس کو بدلے کس کے؟ من سوء العذاب یوم القیامت، کہ یہ لوگ جو ظالم ہیں اگر زمین بھر جتنا سب کچھ ہے زمین میں اتنا ہی ان کے پاس ہو، اور وہ دینا چاہیں سب کچھ جو ہے وہ اس عذاب کے بدلے میں جو ان کو روز محشر بھگتنا پڑے گا۔ وَبَدَا لَهُمْ، بدا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ظاہر کر دینا، کھول دینا، اور کھول دی جائیں گی، ظاہر کر دی جائیں گی ان پر، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما لم یکونوا، جو نہیں انہوں نے کبھی تھے وہ، یحتسبون، احتساب ان سے، جس کا معنی کیا ہے؟ گمان کرنا، خیال کرنا، جو ان کے وہم میں بھی نہیں ہوگا۔ ان کی تمام برائیاں جو ہیں وہ ان کے سامنے کھول کے رکھ دی جائیں گی۔ اس وقت جس بات کو وہ جھٹلایا کرتے تھے، وہ تو کہتے تھے یہ ایسے جیسے بچے کو نہیں ڈرایا جاتا کہ اچھا تمہارے ساتھ تو اگلے جہاں جا کے یہ ہوگا، یہ ہونا وانا کچھ نہیں ہے، ایسے ہی ہے۔ جو برائیاں تھیں وہ ساری کی سامنے کھڑی کر دی جائیں گی اس وقت جیسے اسی بات کو اگر ہم دیکھیں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا وُقِفُوا، اور جب وہ دیکھیں گے، جب وہ کھڑے ہوں گے، إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے سامنے، اللہ پھر فرمائے گا، قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ اس وقت کہیں گے، قَالُوا بَلَىٰ رَبَّنَا، ہاں ہمارے رب یہ سچ ہے۔ سچائی آج جاننے کی ضرورت ہے، آج جو ہے وہ ہمیں اس چیز کو جو ہے وہ اسیس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہاں ایک دن ایسا آنا ہے جس دن جو ہے وہ ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور رب کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی جو ہے وہ اپنے جو اعمال ہیں ان کا جو ہے وہ جواب دہی ہوگی ہماری، ہمیں بتانا پڑے گا کہ ہم یہ سب کچھ کیوں کرتے رہے۔ اس وقت پھر کوئی معافی نہیں ہوگی، کوئی واپسی نہیں ہوگی اس وقت۔ تو یہاں پہ یہی بات کی گئی ہے، وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر یہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ ہے زمین میں سب کا سب، ومثلہ، اور مانند اسی کے، اور ماہو، ساتھ اس کے، لفتدوا بہ، بدلے میں دے دیں اس کو، من سوء العذاب، برے عذاب کے، یوم القیامت، روز قیامت،
وہ دینا چاہیں اس وقت کہ یہ سب کچھ ہے، یہ دے نہیں سکیں گے. یہ بیسیکلی صرف سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے کہ اتنا کچھ اگر ان کے پاس ہو اور پاس ہو کے وہ دینا چاہیں اور دے کے جو ہے وہ اپنی آپ کی جان چھڑانی چاہیں تو ان کی جان چھوٹے گی نہیں. وَبَدَا لَهُمْ، اور ظاہر ہو جائیں گی ان کے لیے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما لم یکونوا یحتسبون، جس کا انہوں نے گمان بھی نہ کیا ہوگا. ایسی ایسی سزائیں ان کے سامنے ہوں گی، ایسے عذاب ان کے سامنے ہوں گے جن کے بارے میں انہیں کبھی سوچا نہیں ہوگا. اگر ہم سورہ سجدہ میں پڑھیں تو سورہ سجدہ میں ہم نے ایک آیت پڑھی تھی جنتیوں کے بارے میں، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ ہم نے کیا چھپا رکھا ہے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پتہ ہی نہیں ہے ان کو. یہ تو تھا جنتیوں کے لیے کہ جنتیوں کے لیے اللہ کے پاس کیا ہے جو ہم گمان نہیں کر سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا نعمتیں وہاں پہ جو ہے وہ رکھ چھوڑی ہیں. اب اسی طرح جہنمیوں کے لیے جو ہے وہ اللہ کہتے ہیں وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ، ظاہر ہوں گی اللہ کے لیے، اللہ کی طرف سے ان کے لیے ظاہر ہوگا کیا، مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، جو انہوں نے کبھی گمان میں سوچا بھی نہ ہوگا، جو کبھی ان کے خیال میں نہیں گزرا ہوگا کہ اچھا یہ عذاب بھی آ سکتا ہے، یہ سزا بھی ان کے سامنے آ سکتی ہے. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتٍ، اور ظاہر ہو جائیں گی ان کے لیے سیئات. سیئہ کس کو کہتے ہیں؟ برائی کو. آپ جمع اس کی ہے سیئات، یہ ہٹائیں اور آگے الف لگا دیں تو سیئات ہو گیا. اور کھل جائیں گی برائیاں ان کی، ما کسبوا، جو انہوں نے کی ہوں. ہر برائی جو کی ہوگی وہ وہاں پہ سامنے کھڑی ہوئی ہوگی. جو آنکھوں کی خیانتیں ہیں، جو دل کی خیانت ہے، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ سامنے کھڑی کر کی جائے گی کہ ہاں جی اب بتاؤ تم یہ کرتے رہے ہو، تم نے اس کو جو ہے وہ اللہ کے علاوہ پکارا، اس کے ساتھ جو ہے وہ تم نے جو ہے وہ اللہ کے علاوہ تم نے معبود بنایا، اس کو تم نے، اس وقت وہ سارے مکر جائیں گے، وہ سب کچھ سامنے لا کھڑا کر دیا جائے گا. جتنی وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور کھول دی جائیں گی ان کے لیے ان کی برائیاں جو انہوں نے کی تھی، جو کچھ وہ کر کے ایسے سامنے رکھ دیا جائے گا. اتنی جرت بھی نہیں ہوگی کہ اس وقت اس کو جھٹلا سکیں. ہاں کچھ جھٹلانے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے نہیں کیا، پھر کیا ہوگا؟ ان کے منہوں پہ مہر لگا دی جائے گی، ان کی جسم، ان کے ہاتھ پاؤں، ان کی جلد جو ہے وہ بولے گی اور بول کے بتائے گی. وَحَاقَ بِهِمْ، اور حاقہ کا معنی ہوتا ہے گھیر لینا، احاطہ کر لینا، اور گھیر لے گی ان کو، ما کانو، وہ چیز جس کا یستہزئون، وہ استہزاء اڑاتے تھے، جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے کہ وہاں کچھ نہیں ہونا. ایک تو یہ مشرکین ہے نا جو کہتے ہیں کچھ نہیں ہونا، اور دوسرا ایک جو بنی اسرائیل میں ایک بڑی کامن ڈیزیز تھی کہ ہم بخشی ہوئی قوم ہیں. وہی بیماری ہم میں بھی ہے کہ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم بخشی ہوئی قوم ہیں، ہم رسول کے امتی ہیں، ہمیں چھٹی ہے کھلی، جو مرضی کری جائیں، جتنا مرضی جھوٹ بولی جائیں، جتنے مرضی حق غضب کیے جائیں، جو کسی کا حق غضب کرنا کرتے چلے جائیں، جتنی مرضی برائیاں کر لیں، ہمیں چھوٹ ہے، ہم امت محمدی میں سے ہیں. امت محمدی میں سے اگر ہو تو پھر امت محمدی کا حق بھی تو ادا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کی سنت کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ میں نعرے تو لگاتا رہتا ہوں ان کے، میں ان کی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ان کے نام کے جھنڈے بھی گاڑتا رہتا ہوں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو میں محمد کی بات نہیں مانتا. جب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں مانتا تو میں امتی کہلانے کا حقدار ہوں؟ یہ خود ہمیں سوچنا ہے. وہاں پہ تو وہاں پہ وہ سب کچھ ان کے سامنے جو ہے وہ کھڑا کر دیا جائے گا جس کا وہ استہزاء اڑاتے تھے. وہ کوئی نہیں، کہنے دیکھی جائے، باغی باری دیکھی جائے گی، وہ جو اچھے اللہ میاں نے دیتا اتھے بھی اللہ میاں دے چھڑے گا. ایسی بات نہیں ہے. جو اللہ نے دیا یہاں پہ امتحان کے لیے دیا. یہی بات اگلی آیت کریمہ میں جو ہے وہ ہم پڑھیں گے کہ جو دیا اللہ نے امتحان کے لیے دیا، آزمائش کے لیے دیا تمہیں، اس لیے تو وہاں پہ جو کچھ ہوگا پھر ہر عمل کا بدلہ تمہیں بھگتنا پڑے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ. جس نے ذرا برابر بھلائی کی ہوگی وہ بھی دیکھے گا، جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھے گا. یہاں پہ تو ہم ان گناہوں کو سمجھتے نہیں ہیں. جھوٹ بولنا گناہ سمجھتے ہیں؟ ہم نہیں سمجھتے. ہم کبھی بھی وعدہ خلافی ہم گناہ سمجھتے ہیں؟ نہیں. ڈپلومیسی ہو جاتی ہے. یہ ذخیرہ اندوزی کو ہم نے جو ہے وہ اسٹاکسٹ کا نام دے دیا ہے. ہم نے اسٹاکس میں انویسٹ کیا ہوا ہے، ہم نے جنس میں انویسٹ کیا ہوا ہے. ان کو ہم گناہ سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے. رمضان آ رہا ہے، دوسرے مذاہب جو ہے اپنی ریلیجس فیسٹیولز کے اوپر جو ہے لوگوں کو چھوٹ دیتے ہیں، لوگوں کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں. ہم پورے سال کا گند جو ہے وہ اٹھا کے رکھتے ہیں اور دوسری تیری قیمت کے اوپر جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. تو کل ہی مجھے
گھر والے کہہ رہے تھے کہ یہ چھوٹی چھوٹی جو کیلیاں ہیں نا، یہ 200 کی مل رہی ہیں، یہ 600 کی ہو جانی ہے رمضان میں. تو رمضان میں جو کچھ ہوگا، کیا اس کے باوجود ہم امتی کہلانے کے حقدار ہیں؟ اس وقت ہر چیز جس کو ہم جٹلاتے تھے نا کہ قیامت ویامت کچھ نہیں ہوگی، بھی تو دیکھی جائے گی، اس یہاں پہ اچھا ہے وہاں بھی اچھا ہوگا، نہیں بھی ہے امت محمدی میں سے ہیں، بخشش تو ہماری جو ہے وہ ہمارے لیے، جنت تو بنی ہمارے لیے ہے. بنی اسرائیل بھی یہی کہا کرتے تھے. دیکھیں جو جتنا پیارا ہوتا ہے نا، اس کے اوپر اتنا مان بھی اتنا ہی ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، کہ اگر وہ راستے سے ہٹے گا تو پھر اس کے لیے، جیسے انبیاء کرام جو ہے وہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں، تو انبیاء کرام کی پکڑ بھی جو ہے اسی طرح جو ہے وہ ہوتی رہی. حضرت یونس علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ جہاں پہ کچھ ہوئی نہیں وہاں پہ ہاتھ پکڑا نہیں. جہاں پہ قریش کا، مشرکین کا، مکہ کا ایک وفد آیا نہیں اور آپ نے سوچا نہیں کہ میں ابن مکتوم کو جو ہے وہ ذرا، جو اندھے تھے کہ نابینا تھے، کہ میں ان لوگوں کو ہٹ کے ان کی بات سنوں، وہاں اللہ نے جو ہے وہ لغزش پکڑی. یہ اللہ جہاں ابن مکتوم، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو پیارے ہوتے ہیں ان کے امتحان بھی ہیں. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ہمیں کلمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے نصیب ہو چکا ہے، اس کے بعد ہم کریں گے تو ہماری پکڑ بھی زیادہ ہوگی. تو ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ کچھ نہیں ہوگا، ایک تو یہ ما لم یکونوا یحتسبون، وہ سب کچھ ان کے سامنے آ جائے گا جس کا ان کے گمان بھی نہیں تھا. وہ ساری چیزیں جن کے بارے میں رسول ڈراوا دینے آتے ہیں، خبردار کرنے آتے ہیں، وہ سامنے کھول کے رکھ دی جائے گی. جتنی کی ہوں گی وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور گھیر لے گی ان کو جس کا وہ استہزاء اڑاتے تھے، جس کا مذاق اڑاتے تھے. وہ جب آئے گی دیکھی جائے گی. تو آ گئی ہے ہندسو، اب کیا ہوگا؟ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ الضَّانَ، جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، ضرر پہنچتی ہے، ضَانَ، وہ پکارتا ہے ہمیں، وہ پکارتا ہے. آپ ادھر آ جائیے، اتنی دور کیوں بیٹھے ہیں. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، جب پہنچتی ہے انسان کو ضرر، کوئی ضرر، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ضَانَ، پکارتا ہے ہمیں. ثم، پھر اذا خولناہ، خولنا تخویل سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے عطا کرنا، دینا. جب ہم اس کو دے دیتے ہیں نعمتن، جب ہم اس کو دے دیتے ہیں نعمتن منا، اپنی طرف سے، جب ہم اس کی وہ تکلیف دور کر دیتے ہیں، اس کو رزق دے دیتے ہیں، اس کو صحت دے دیتے ہیں، اس کو جو وہ چاہتا ہے اس کو دے دیتے ہیں، کالا، کہنے لگتا ہے، انا کی سپرلیٹو ڈگری کی اصل بات تو یہ ہے، اوتیتہ، عطا کیا گیا مجھے یہ سب کچھ، علی علم، میرے اپنے علم، میرے اپنے پیسے، میری اپنی ذہانت، میری اپنی عقل کی وجہ سے. اس وقت اس کو یہ ہوتا، دیکھیں میں یہ نوکری تو ملی اس لیے کہ میں نے MBA کیا تھا، میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی، میں انجینئر، میں ڈاکٹر. یہ رزق ایسے نہیں آ رہا، میں نے 30 سال پڑھا ہے تب آ رہا ہے. یہ نوکری اس لیے ملی ہے کہ وہ فلاں احمد نے تھا میرا دوست، وہ دوست تھا، اس نے جو ہے مجھے لگوایا، وہ نہ ہوتا تو مجھے مل ہی نہیں سکتی تھی. جب وہ تکلیف میں پکارتا ہے ہمیں، اور پھر جب ہم اس کو بیماری کو شفا دے دیتے ہیں، اس کی وہ ختم کر دیتے ہیں، تب وہ کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم، یہ تو میرے اپنے علم کی وجہ سے ہے، یہ تو میری اپنی عقل کی وجہ سے ہے. بلکہ ہی فتنۃ، یہ آزمائش. دیکھیں اسباب کا مل جانا، وسائل کا مل جانا اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے امتحان ہے. جس کے پاس جتنا ہوگا اتنا اس کا امتحان زیادہ ہوگا. وہ کہا گیا ہے نا کہ جس کے پاس علم ہے، ہدایت نہیں ہے، وہ تباہی ہے اس کے لیے. جس کے پاس مال ہے، اس کے پاس ہدایت نہیں ہے، تباہی ہے اس کے لیے. اولاد ہے، ہدایت نہیں ہے، تباہی ہے اس کے لیے. تو یہ جو سب کچھ دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، ہم اس کو جو ہے وہ اس کو یا اپنے گلے اس کا جو ہے وہ اس کا ہار پہنا لیتے ہیں اپنے آپ کو، یا ہم نے جو اللہ کے آگے شریک ٹھہرا رکھے ہیں، اللہ کے ساتھ معبود بنا رکھے ہیں، ہم اس کا جو ہے وہ اس کا صلہ جو ہے وہ ان کے سر، اس کا یہ صحرا ان کے سر پہ باندھ دیتے ہیں. یہ وہ بابا جی نے کہا تھا، یہ میں فلاں دربار پہ گیا تھا، یہ وہاں پہ میں نے کہا تھا، منت مانی تھی تو یہ ہو گیا. دینے والا اللہ ہے، وہ تو خود محتاج ہیں، وہ تو خود مخلوق ہیں. جو محتاج ہو، مخلوق ہو، وہ کیسے خالق بن سکتی ہے، وہ کیسے دے سکتی ہے کسی کو؟ ہم اس وقت یہی کہتے ہیں، وہ دیکھو میں گیا تھا نا وہاں پہ، تو بھی جا، میرے گھر بیٹا ہو گیا، تیرا بھی ہوگا، وہیں سے جا، ملے گا تجھے. رب سے نہیں ملے گا. اور جب مل جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ میری وجہ سے ملا ہے مجھے، میں نے جو ہے وہ اس کے لیے یہ کیا. لیکن کیا ہے؟ بل ہی فتنۃ، یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے تمہارا.
وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثریت یہ بات نہیں جانتی، یہ نہیں سیکھتی، وہ سمجھ نہیں رکھتی اس بات کی۔ اکثریت جو ہے وہ صرف اپنی من چاہی باتیں ہی پسند کرتی ہے، جو ہم بتاتے ہیں ان چیزوں کو پسند نہیں کرتی۔ اکثریت کی فلسفی اپنی ہوتی ہے، حالانکہ اللہ کی تو فلسفی صرف قرآن ہے، اور قرآن کے ساتھ رسول کی سنت ہے، اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں۔ جو کچھ بھی ہم ان دونوں چیزوں کو چھوڑ کے کرتے ہیں وہ سارا طاغوت کے زمرے میں آتا ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ جو بھی ہم کرتے ہیں، کوئی بھی، چاہے ایک سوئی بھی ہم نے اٹھا کے یہاں سے یہاں رکھنی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق نہیں ہے، اس کے دستور کے مطابق نہیں ہے، یہ شیطانی حرکت ہے۔ لیکن ہم نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ مجھے پتا ہے مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اللہ تو بیٹھ مسجد میں آؤں گا، تیرے لیے 2 رکعتیں پڑھ دوں گا، یہاں پہ آگے تیرا کام پورا، رمضان آیا تو میں تیرے روزے بھی رکھ دوں گا۔ دیکھیے ہم مذہب کے پیروکار ہیں، ہم دین کے نہیں ہیں۔ اس وقت مذہب ہمارا کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ والے اعمال۔ دین کیا ہے؟ اس قرآن کو اپنے اوپر نافذ کرنا، اس معاشرے پہ نافذ کرنا۔ کیا ہم نماز روزے کے بعد ہٹ کے اس دین کو اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں؟ باقی تو باتیں چھوڑ دیں، پہلے تو اس کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے۔ اللہ نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، چھوڑا ہم نے تو جھوٹ ہماری گٹھی میں پڑا ہوا ہے، ہم جھوٹ کو جھوٹ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ یہ وہ گناہ بے لذت ہے جو ہم کرتے چلے جاتے ہیں۔ وعدہ خلافی چھوڑی، ملاوٹ چھوڑی، حق مارنا چھوڑا، حرام کمائی چھوڑی۔ جب میں اپنے اوپر نافذ نہیں کر سکتا تو پھر کس دین کا پیروکار ہوں میں؟ دین اور مذہب میں فرق سمجھ لیجئے۔ مذہب جو ہے وہ کچھ رسومات، وہ جو اللہ کے شاعر ہیں ان کو پورا کرنے کا کام ہے۔ دین اس کو امپلیمنٹ کرنے کا کام ہے۔ وہ تھیری ہے، وہ پریکٹیکل ہے۔ تھیری تو ہم پڑھ لیتے ہیں، پریکٹیکل میں جب ہمیں آتی ہے ہمیں موت پڑ جاتی ہے۔ ساتھ ہی ہم کہتے ہیں بیوی نہیں مانتی، بچے نہیں مانتے، معاشرہ نہیں مانتا، لوگ کیا کہیں گے؟ ہمیں ان سے ڈر لگتا ہے، جبکہ اللہ تو کہتا ہے ڈرنے کا حق تو مجھ سے ہے، مجھ سے ڈرو تم۔ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، باقی سارے معاشرے سے ایک سجدہ نہیں کرتے، 1000 سجدے کرتے ہیں پھر ہم۔ تو یہ بل ہے فتنۃ، یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثریت لوگوں کی نہیں جانتی۔ دوبارہ دیکھ لیجئے کہ پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا کہ یہ لوگ جن کے سامنے جب اللہ کی توحید بیان کی جاتی ہے، ان کے چہرے نفرت سے جو ہے وہ سکڑ جاتے ہیں، ان کے چہروں کے اوپر جو ہے وہ نفرت جھلکنے لگتی ہے، اور جب اللہ کے علاوہ دوسروں کی بات کی جاتی ہے تو پھر ان کے چہرے پہ بشاشت آ جاتی ہے۔ تو کیا دعا مانگی گئی تھی کہ ایسی صورتحال میں اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، اے غائب حاضر کا جاننے والے، اللہ تو ہی سب کچھ ہے، تو ہی فیصلہ کرے گا بندوں کے درمیان میں جو یہ کہہ رہے ہیں، یہ فیصلہ یہاں پہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو پھر فیصلہ فرمایا گیا وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور وہ لوگ بے شک جنہوں نے ظلم کیا، جو مشرک ہیں، جنہوں نے شرک کیا، جو ظالم ہیں، مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ، جو کچھ ہے زمین میں اور مانند اسی کے اتنا اور بھی ساتھ لگا لیں، لَافْتَدُوا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، روز قیامت برے عذاب سے بچنے کے لیے دینا چاہیں وہ کام نہیں آئے گا اس وقت۔ فَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ، کھولے گا ان کے اوپر، ظاہر کرے گا ان کے لیے اللہ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، جو ان کے بات گمان میں بھی نہیں تھی وہ ان کے سامنے آ جائے گی۔ جنتیوں کے لیے کہا گیا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کوئی نفس نہیں جانتا، مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہم نے کر رکھا ہے نا، کسی کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ان کے لیے جو کر رکھا ہے وہ بھی ان کے گمان میں نہیں ہے۔ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، ان کو کبھی خیال بھی نہیں آیا ہوگا کہ اچھا اس طرح جو ہے وہ ہمارے سامنے جہنم آ جائے گی۔ جو کہا جا رہا ہے وہ سارے کا سارا کھول کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، ظاہر کر دی جائیں گی برائیاں ان کی جو انہوں نے کی تھیں، جو اعمال انہوں نے کیے تھے سارے کھول دیے جائیں گے، ظاہر کر دیے جائیں گے۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جو وہ استہزاء اڑایا کرتے تھے رسول کا، دین کا، مذہب کا، یہ 1400 سال پرانے قصے ہیں، یہ دقیانوسی کتاب ہے، اس میں تو آج کی معیشت ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی، اس کے مطابق زندگیاں چل نہیں سکتی۔ یہ ساری چیزیں کھول کے سامنے آئیں گی اور وہ ساری برائیاں ان کو گھیر لیں گی اس وقت۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَانَا، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے پکارتا ہے پھر ہمیں، پھر اللہ ہی ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں اللہ سے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، جب ہم اپنی طرف سے نعمت عطا کر دیتے ہیں اس کو، کالا کہنے لگتا ہے انما اوتیتہ علی علم، کہ یہ تو مجھے اپنی ذہانت، میری اپنی عقل، اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ بل ہے فتنۃ، لیکن یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور اکثریت لوگوں کی اس بات کو نہیں جانتی۔ قرآن کھلی کھلی کتاب، ہمیں پھیر پھیر کر مثالیں دے دے کے سمجھایا جاتا ہے۔
اللہ وحدہ لا۔ نبی کو کیا علم دیا گیا؟ ہر نبی کو علم دیا گیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ ہم نے ایک الہ نہیں پکڑا، ہم نے 1000 الہ پکڑ لی، اور اسی چیز کا جواب ہمیں جا کے دینا پڑے گا۔ ہم نے نماز روزے کی حد تک رکھ کے کہہ لیا ہمارا کام پورا ہو گیا، دین پورا ہو گیا، نہیں، اس کو اپنی ذات کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اپنے اوپر پہلے امپلیمنٹ کریں گے، پھر اپنے گھر والوں پہ، پھر معاشرے پہ، پھر یہ بات آگے بڑھے گی۔ ہم اپنے لیے تو جب جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں یہ ہم اسلام کا نفاذ بھی دوسروں کے لیے چاہتے ہیں، اپنے لیے نہیں چاہتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہاں وہ جھوٹ نہ بولے، وہ سچ بولے، وہ ایمانداری سے کام کرے، مجھے چھوڑ دیں، میں نے نہیں کرنا۔ دیکھیے پہلی بات میں نہیں بدلوں گا اپنے آپ کو، کیسے میں دوسروں سے کہہ سکتا ہوں؟ اس راہ پہ چلنا ہے، چلیں گے تو پھر آگے بات بڑھے گی۔ دعا کیا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، ہمیں صراط مستقیم پہ رکھے، ہم اس قرآن کو سمجھیں۔ یہ قرآن ہماری نجات کے لیے آیا ہے، ہماری بچاؤ کے لیے آیا ہے۔ یہ رسول ہمیں جو ہے وہ بچانے کے لیے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسی مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں کہ اللہ کی تو سنت ہے کسی قوم کو عذاب نہیں دیتا جب تک اس میں جو ہے وہ رسول نہ بھیجے، جب تک اپنی حجت تمام نہ کر دے۔ وہ یہ نہ کہے کہ میرے پاس تو پیغام ہی نہیں پہنچا۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جب پہلے پیدا ہوتے ہی اللہ اکبر کی آوازیں جو ہے وہ دلوا دی گئیں کانوں میں، لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہمیں پڑھا دیا کہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں تو پیغام پہنچا نہیں؟ پیغام پہنچ چکا ہے۔ اس پہنچنے کے بعد ہمارے کیا کرتوت ہیں وہ میں اور آپ ہم سب بہتر جانتے ہیں۔ کوشش کیجئے ہم بدلیں، ہم پلٹ جائیں۔ نہیں پلٹیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ آنے والی گھڑی تو آنے والی ہے، وہ ابھی آ جائے، ایک لمحے بعد آ جائے، ایک دن بعد آ جائے، ایک مہینے بعد، سال بعد، چند سال بعد، وہ آنی ہے، وہ آ کے ٹھہرنی ہے۔ اس وقت سب کچھ کھولا جائے گا پھر سامنے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔